الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد۔ علماء کی فضیلت سے متعلق بات چل رہی تھی۔ علماء کی دنیا میں بھی فضیلت ہے، احترام ہے، اور آخرت میں بھی ہے۔ آج میں جو احادیث ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے وقت جب علماء کا نمبر آئے گا قیامت کے دن، ان کا جب حساب کتاب ہوگا تو کچھ گناہگار جو نکلیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں، اے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ کئی اعذبکم، کہ آج میں تمہیں عذاب دوں۔ علم میں نے تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں منتقل کیا۔ ان طلقوا فقد غفرت لکم، تو جو گناہگار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے چلو جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی یہ علم کی برکت سے صرف ان کی بخشش ہو جائے گی۔ پھر ایک حدیث اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز ہو جائیں گے، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جنتیوں، کوئی نعمت ایسی بھی ہے کہ جو تمہیں میں اور دوں؟ ایسی بھی کوئی تمہیں طلب ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں یا اللہ، بہت مہربانی کر دی، بہت کچھ دے دیا آپ نے، اور کچھ نہیں ضرور۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ علماء کرام سے پوچھو، ایک نعمت باقی ہے ابھی۔ تو لوگ جائیں گے علماء کے پاس اور عرض کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایسی جنت میں کون سی نعمت ہے اتنی نعمتوں کے باوجود جو ابھی باقی ہے؟ تو علماء ان کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت رہتی ہے، لہٰذا اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں کسی کو ممکن نہیں ہے، جنت میں ضرور ہوگا۔ یہ بات میں چلیں پھر کسی موقع پر بتاؤں گا۔ تو دنیا میں تو ہر فیلڈ کے اندر ہر بندے کو، مرد کو، عورت کو، بچوں کو، جوان کو، تاجروں کو، تمام شعبہ، جتنے بھی شعبہ جات ہیں دنیا کے اندر جس کے تحت نظام کائنات چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ماتحت ہو کر لوگ کام کا کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر سربراہ بن کر لوگ کام کر رہے ہیں، وہاں بھی علماء کی ضرورت ہے۔ تو دنیا میں بھی عالم سے بے پرواہی کی استثناء نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں ہے، جنت میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں یہ بات آپ کو دلیل سے بتا دیتا ہوں۔ انجینئر کی دنیا میں ضرورت ہے، لیکن ہر بندے کو نہیں ضرورت۔ جس نے مکان بنوانا ہے اس کو انجینئر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی صرف مریضوں کو ضرورت ہے، پروفیسر کی سکولوں کو، کالجوں کو ضرورت ہے، باقی جتنے بھی فیلڈز ہیں ان کو پروفیسر کی ضرورت نہیں۔ ڈرائیور دیکھ لیں، جتنے بھی شعبے جات ہیں دنیا کے، وہ بعضوں کو ضرورت ہے، بعضوں کو نہیں ضرورت۔ لیکن علماء کی فیلڈ ایسی ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر بچہ، ہر بڑا بوڑھا، مرد، عورت، جوان، سب کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء کا دنیا کے اعتبار سے بھی مقام و مرتبہ، احترام زیادہ ہے، اور آخرت کے اعتبار سے آپ نے احادیث سن لی ہیں۔ اس لیے میں درد مندانہ آپ حضرات سے یہ گوش گزار کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ یہ کوشش کریں عالم بننے کی بھی، یا اپنی اولاد کو عالم بنانے کی، یا خاندان میں سے کسی بھی آدمی کو مشورہ دے کر، یا اس کے اخراجات اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو اس کو عالم ضرور بنائیے۔ عالم 100 آدمیوں کو حدیث کے اندر آتا ہے جنت میں لے کر جائے گا، اپنے خاندان کے 100 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ بڑی فضیلت ہے اس چیز کی، احترام بھی کریں اور اپنی کوشش کریں کہ اپنے خاندان کے اندر کسی نہ کسی کو عالم ضرور بنائیں۔ روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور احترام کا خیال سب لوگ، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ خیال رکھیں احترام کا۔ احترام کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی
علماء سے محبت کرنے والوں، یہ حدیث بھی سن لیں، المرء مع من احب، جو لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرتے ہیں، اور کل ان کا حشر بھی علماء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر احادیث کافی ساری ہیں، تو کل انشاءاللہ کوشش کروں گا ایک حدیث اور آپ کو سناؤں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔